بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اس دنیا میں ذمہ دار ہیں، ہم سب اس دنیا میں چند روز کے مہمان ہیں۔ یہ ہماری زندگی ایک سفر ہے اور منزل آخرت ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، 2 قدم آگے بڑھا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کر چل ہم بھی کبھی انسان تھے، اے مسافر سنبھل کر چل ہم بھی کبھی انسان تھے۔ ہم سب اس دنیا میں فنا کے داغ سے داغدار ہے، چند روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد پھر ہم سب اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے ہیں۔ تو کتنا جیے، ہماری زندگی کتنے سالوں کی رہی یہ اہم نہیں، بلکہ کیسی زندگی رہی یہ بہت اہم ہوا کرتی ہے۔ ہم سب اس دنیا میں ذمہ دار ہیں، ادا ہوگی ذمہ داری تو ہوگی رب کی مہربانی۔ وہ ذمہ داری کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کو ان کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں۔ فرمایا او ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی والی زندگی اختیار کرو، احتیاط والی زندگی اختیار کرو، ایسے ڈرو جیسے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر بڑی ذمہ داری بیان فرما دی، اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مدارس کی محنت ہے، اسی ذمہ داری پر پورا اترنے کے لیے خانقاہوں کی محنت ہے، اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تصنیف و تالیف اور کتابیں لکھی جا رہی ہے، اور اسی ذمہ داری پر پورا اترنے کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت ہی میں تمہاری موت آنا چاہیے۔ تمہاری زندگی اللہ کے نام پر، تمہاری موت اللہ کے نام پر۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایک بندہ مومن کی شان اور اس کا ایمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جیوں گا بھی اللہ کے نام پر، مروں گا بھی اللہ کے نام پر، یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکاؤں گا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کاش کہ اس ذمہ داری کا احساس ہمیں ہو جائے۔ اور یاد رکھیے یہ دعوت و تبلیغ احساس پیدا کرنے کا نام ہے۔ کس چیز کا احساس؟ کہ میری زندگی کیسے صحیح معنوں میں بندگی والی ہو جائے، کیسے میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اتنا یاد کیا ہے، اتنا یاد کیا ہے کہ بھلانا چاہوں تو بھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی اشد محبت جس کا تقاضا قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کر رہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو مومنین ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں سرشار ہوا کرتے ہیں۔ جو مومنین ہوتے ہیں صحیح معنوں میں ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنا سر سوائے اللہ کے کہیں نہیں جھکاتے، وہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں اللہ کی محبت میں، آنسو بہاتے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی محبت میں، پھر وہ کامل مومن ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور جس کی زندگی اچھی ہوا کرتی ہے اس کی موت بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے مرشد عالم حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، قابل تعریف اچھی موت آئے گی۔ اور جس کی زندگی مذموم، جس کی زندگی بیکاری میں گزر رہی ہے پھر اس کی موت بھی
بہت خطرناک پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے جو دراصل انہی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں گے اور پورا کریں گے کہ کیسے میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، کیسے میرے گھر والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، کیسے ان کا ایمان و یقین مضبوط ہو جائے۔ یہ بہت بنیادی محنت ہے اور یہ اس دور کا ایسا تقاضا ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ نسلیں ہماری رہے گی، صرف نام کی رہے گی، کام کی نہیں رہے گی۔ بہت سالوں پہلے ایمان دلوں سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا کافر صبح کو مومن ہو جائے گا۔ یہ اس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں منہ اٹھایا اور جہاں نگاہیں اوپر کی فوراً کسی نہ کسی فتنے نے آ چکڑا۔ اس لیے یاد رکھیے ہم بہت پرفتن دور سے گزر رہے ہیں اور ہماری یہ کشتی فتنوں کے دور سے گزر رہی ہے۔ اگر اس دور میں ہم اپنے ایمان و یقین کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر اس دور میں ہم اپنے ایمان کی اور ساتھ ساتھ میں ہمارا یقین کیسے مضبوط ہو، ہم اس دور میں اپنے بچوں کے ایمان و یقین کی حفاظت چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے ایک راستہ ہے، وہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ والوں کی صحبت کی طرف دوڑو۔ وہ محنتیں جو اللہ تک پہنچاتی ہے ان سے جڑنے کی کوشش کرو۔ جب ہم ایمان اور اہل ایمان کے ساتھ رہیں گے، قرآن اور اہل قرآن کی عزت اور احترام کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ایمان و یقین کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالی ہمارے بچوں کے ایمان و یقین کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آواز میری عزت مآب اور بہت ہی محترمہ مائیں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں ان کو غائبانہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں، آپ کی گود میں پلنے والے بچے اٹھ کے انبیاء بنا کرتے ہیں، آپ کی گود میں پلنے والے بچے اٹھ کر اولیاء بنا کرتے ہیں۔ آپ کی گود تو وہ گود ہے جو ایک ناپاک نطفہ منی، ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کو وہ گود ایسی تربیت دیتی ہے کہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ ایک ایسا ستارہ بن کر چمکتا ہے کہ اس کی روشنی سے رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاتی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ قرآن صبح قیامت تک رہے گا اور صبح قیامت تک آنے والی تمام ماؤں بہنوں کے لیے یہ قرآن کا پیغام رہے گا۔ نیک بننا چاہتی ہو تو دو علامتیں ہیں، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مکمل فرما برداری اللہ تعالیٰ کی، اور پھر شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے اولاد کی حفاظت کرنا، یعنی اولاد کی تربیت کرنا۔ آج ماؤں کی گود تربیت سے خالی پڑی ہے اور مسلمانوں کے گھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے برکتوں سے خالی پڑے ہیں۔ وہ دور نہیں رہا کہ اب یوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور وہ دور نہیں رہا کہ ہماری بیٹیوں کے قرآن کو لے کر فرشتے آسمانوں پر جایا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان و یقین اتنا کمزور ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا کہ کہیں اور تو سر جھکائیں گے، یہاں نہیں جھکائیں گے، کیونکہ اتنا ہمارا ایمان و یقین کمزور ہو چکا ہے۔ بھائیوں، میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں مرنا بھی اللہ کے نام پر ہے اور جینا بھی اللہ کے نام پر ہے۔ یہ توحید ہے، اس میں کوئی صلح نہیں ہوگی۔ ہم اللہ ہی کے بن کر رہیں گے، اللہ ہی سے سب کچھ مانگیں گے، اللہ ہی سے اولادیں مانگیں گے، اور اللہ ہی سے عزتیں، اللہ ہی سے ذلتیں، اللہ ہی سے روزیاں، سارے مسئلے ان کا حل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ ایک اللہ کے ہو کر رہ جائیں گے، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر ساری دنیا کو اللہ ہمارا بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان و یقین محفوظ رہے، ہماری موت ایمان کی حالت میں آئے، تو ہم وہ محنتوں میں اپنے آپ کو جوڑیں جو محنتیں ہمیں اللہ تک پہنچانے والی ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، اور وہ بتانے والا بھی بہت معتبر، اس نے بتایا کہ وہ شرابی بندہ تھا، اس کو جب کلمہ پڑھایا جا رہا تھا تو کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا تھا۔ کسی نے 2 گھونٹ شراب کے یوں پلائے، جیسے 2 گھونٹ شراب کے منہ میں گئے فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ کس حالت پر موت آئی میرے بھائیوں! میوزک بجتے ہیں گاڑیوں میں، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟ جی، ہماری ماں و بہنوں کا یقین اتنا کمزور کہ کسی اور دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی، لیکن مسلح بچھا کر اللہ سے نہیں مانگے گی۔
یہ یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے جس نے ہمارے دلوں کو ویران کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹیوں کے ایمان کا کوئی سودا نہ کر سکے۔ یہ ہم لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں مؤخر کرتے ہیں، اور شادیاں اتنی مہنگی کرتے ہیں کہ پھر غریب کی بیٹیاں یوں سمجھتی ہے کہ بجائے میں زندہ رہنے کے مر جاتی تو بہتر ہوتا، میرے باپ کے پاس تو اتنا سامان نہیں کہ وہ میری اتنی اچھی رخصتی کر سکے۔ اب شادیاں کا ایک ماحول بنائیے۔ مجھے بہت خوشی ہے یہاں کا ماحول دیکھ کر اور اتنی عالیشان مسجد دیکھ کر، یہ واقعی آپ کے اندر ایمانی طاقت کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اب اس کی کوشش کیجئے کہ کس طرح یہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور کس طرح یہ پاور بڑھتا رہے۔ میں آخر میں ایک قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اسماعیل سامانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک اللہ والے، ایک عالم دین ان کے دربار میں پہنچے، انہوں نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا۔ جب جانے لگے تو اس کے پیچھے 7 قدم چلے، 7 قدم۔ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا اسماعیل تو ہے تو بادشاہ لیکن تو نے بڑا کام شاندار کیا۔ اسماعیل میں تجھ سے راضی ہوں، اور میں تجھ سے راضی ہوں، یہ تجھے پہلا انعام دے رہا ہوں، اور دوسرا انعام یاد رکھ میری دعا ہے، تو میرے وارث کی عزت احترام میں 7 قدم چلا ہے، میری دعا ہے کہ 7 نسلوں تک تیری بادشاہت باقی رہے گی۔ قرآن کو سینے سے لگائیے اور اہل قرآن کو بھی سینے سے لگا کر رکھیے۔ یہ اس دور میں ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت کا بہت بہترین اور بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ تو کون چاہتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط رہے؟ سب چاہتے ہیں نا؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے، آخرت کی زندگی بھی سنور جائے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول محبوب بندہ بن جاؤں؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ کی مخلوق نفع اٹھائے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں؟ جو یہ چاہتا ہو وہ اٹھ کر پہلی فرصت میں 4 مہینے کے لیے نام لکھائے۔ ایمانی زندگی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی وقت لگانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی، مسجد کے ماحول میں رہنا پڑے گا، پھر ایمان بنے گا، اور یہ بنتا ہوا ایمان پھر اعمال پر کھڑا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بتاؤ یہاں کی کیا ترتیب ہے، اس ترتیب کے حساب سے ایک نظام بنائیں، مستورات کی تعلیم کا نظام، مکتب کا نظام، اس پوری بستی میں درس قرآن کا نظام کیسے قائم ہو، اس کی پوری فکر کیجئے اور اس محنت سے جڑ کر رہیے۔ جتنے اس محنت کے شعبے ہیں، مثلا گشت ہے، مشورہ ہے، 2 تعلیم ہے، یہ تمام جو شیکیں ہیں ان کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھیے، قائم کیجئے، انشاءاللہ یہ گھر کی زندگی ہمیں جنت میں پہنچا دے گی۔